ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 6واں باب 20 سے 26 آیات تک۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں پر نظر کر کے کہا کہ مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو، کیونکہ سیر کیے جاؤ گے۔ مبارک ہو تم جو اب روتے ہو، کیونکہ ہنسو گے۔ مبارک ہو تم جب ابن انسان کی خاطر لوگ تم سے کینہ رکھیں اور تمہیں خارج کر دیں اور ملامت کریں اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ ڈالیں۔ اس دن خوشی ہو اور شادمانی کرو، کیونکہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو، کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے۔ افسوس تم پر جو اب سیر ہو، کیونکہ تم بھوکے ہو گئے۔ افسوس تم پر جو اب ہنستے ہو، کیونکہ ماتم کرو گے اور روگے۔ افسوس تم پر جب لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ تم ان کے باپ دادا جھوٹے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، بادشاہت کی رعایا کے فضائل اور حقوق، مبارکبادیاں خوشی اور اطمینان سے بھرپور زندگی کا راز آشکارا کرتی ہیں۔ یہ انقلابی تعلیم ہے۔ مسیح نے اس زمانے کی نام نہاد راست بازی کا مشاہدہ کیا اور پرکھا۔ یہ دنیا کے تسلیم شدہ معیاروں کو مقابلے کی دعوت دیتی ہیں۔ دل کا غریب ہونا اپنی روحانی تندرستی کا اعتراف ہے۔ جو دل کا غریب ہے وہ جانتا ہے کہ میں اپنے میں روحانی بننے کے وسائل نہیں رکھتا، چنانچہ مجھے اپنے گناہوں پر افسوس کرتے ہوئے نجات اور معافی حاصل کرنے کے لیے آنا ہے۔ یہ دل کے غریب ہیں جنہیں خدا نجات کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ ایسے لوگ اے ہمارے باپ کہہ کر دعا کر سکتے ہیں، اور ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس وعظ کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ مبارک ہیں وہ جو بھوکے ہیں، جو اپنی ضرورت سے واقف ہیں۔ وہ اس وقت مبارک ہیں اور مستقبل میں بھی مبارک ہوں گے۔ خوشی اور اطمینان سے بھرپور زندگی یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں۔ رحم دل وہ لوگ ہیں جو قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، ترس کھاتے ہیں اور ان سے ہمدردی سے پیش آتے ہیں۔ اس کا مطلب بدی کو برداشت کرنا یا اس سے مفاہمت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ دکھیوں کے دکھ میں شریک ہونا ہے۔ اس کا اجر ان پر بھی رحم کیا جائے گا۔ یہ مبارکبادیاں زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہیں۔ اگر ایک کڑی کمزور پڑ جائے یا ٹوٹ جائے تو تمام زنجیر بیکار ہو جاتی ہے۔ بس تمام زنجیر کو درست حالت میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع آج کے کلام میں یہ بتاتا ہے کہ سچی مبارک حالی بیرونی حالت پر موقوف نہیں، بلکہ باطنی حالت پر ہے، اور نہ ہی زیادہ تر اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، بلکہ اس پر یہ منحصر ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے پاک کلام کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔